أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. مشرکین مکہ نے یہ عذر پیش کیا کہ اگر ہم ایمان قبول کر لیں، ہم وہ ہدایت وہ شریعت جو آپ لے کر آئے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، اس کی پیروی کر لیں تو ہم تو کچل لیے جائیں گے، ہم اٹھا لیے جائیں گے، یعنی ہمارا پیچھا کرنے والے لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہمیں جان سے مار دیں گے۔ یہ انہوں نے عذر پیش کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہارا عذر کوئی عذر نہیں ہے، یہ تو تمہارے ہیلے بہانے ہیں۔ جس رب نے تمہیں اس وقت رزق دیا تھا جب تم نے ایمان اسلام کی دولت کو قبول نہیں کیا تھا، تم شرک کرتے تھے، اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس نے تمہیں تب خوشحال کیا، اور جب تم اسلام قبول کر لو گے، اس ہدایت کے تابع ہو جاؤ گے جو میں لے کر آیا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے، تو پھر تو تمہیں امن ملے گا، اور یہ ہے ہی امن والی جگہ۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مکہ مکرمہ ہے ہی امن والی جگہ ہے۔ کہ اس طرح کا عذر پیش کرنے والے یہ آج سے نہیں ہے، یہ مشرکین کا طرز عمل شروع سے رہا ہے۔ آج بھی بعض لوگ بظاہر اسلام قبول کرتے ہیں لیکن دل کے اندر وہ بیل کچیل ہوتی ہے، دل کے اندر کھوٹ ہوتی ہے۔ 4 دن آئے، مسلمانوں کو لوٹا اور پھر واپس چلے گئے، تو دیکھو جی ہمارے بچے جو ہیں ان کو کوئی قبول نہیں کرتا، کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہمارے پیچھے لگے ہوئے، ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس طرح کے عذر ہیلے بہانے کرنے والے یہ کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مشرکین کے پاس طرح طرح کے بہانے تھے، اور مشرک بزدل ہوتا ہے جو دل سے اسلام اور ایمان قبول کر لیتا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اور ایمان کو وہ دل میں جگہ دیتا ہے، تو وہ پھر بزدل نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے معیشت بھی بہتر کر دیتا ہے، اور معاشرت بھی جو ہے اس کے لیے تنگی کا سامان جو ہے وہ نہیں، رکاوٹیں نہیں، انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل سے اگر رکاوٹیں آئیں گی بھی تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ چھٹ جائیں گی۔ تو ساتھ اللہ رب العزت نے مثالیں دی ہیں کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ ہم اجڑ لیے جائیں گے، تم یہ بات کرتے ہو کہ ہماری معیشت کو خطرہ ہے اور ہمیں کوئی روٹی دینے والا نہیں ہوگا، ہماری گزران کا گزر و بسر کا کیا بنے گا؟ میں تم سے پہلے کتنی ایسی بستیاں تھیں، کتنے ایسے علاقے تھے جو ملیہ بھیٹ ہو گئے، اور جو اپنی معیشت پر اتراتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری معیشت بہت مضبوط ہے، ہماری معیشت بہت مضبوط ہے۔ وہ کھنڈرات کی شکل جو ہے وہ بن گئے، اور وہاں بعد میں
لوگوں نے جانا بھی پسند نہیں کیا. وہاں اگر لوگ آباد ہوئے ہیں تو بہت تھوڑی تعداد میں، اور لوگ اس علاقے کو ویسے ہی نحوست والا سمجھتے ہیں جہاں اتنے گناہ اور اتنے جرائم ہوتے تھے. وجہ کیا تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہم جو مرضی کرتے چلتے ہیں اس لیے کہ ہماری معیشت مضبوط ہے. آج بھی جتنے بھی ممالک ہیں جو دو چار اپنے آپ کو معیشت میں مضبوط سمجھتے ہیں اور ہیں، بازار تو ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا جب غضب آئے گا، جب اللہ رب العزت تیش میں آئے گا، اللہ رب العزت بستیوں کی بستیاں وہ تباہ و برباد کر دے گا. اللہ رب العزت بسا اوقات خاص طور پر جو برائی فحاشی کی صورت میں، عریانی کی صورت میں، بے حیائی کی صورت میں اور شرک کی صورت میں بسا اوقات اللہ رب العزت دنیا میں ہی ذلت ان کا مقدر بنا دیتے ہیں، اور دنیا میں اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیتا ہے کہ یہ دیکھیں، اس سے عبرت حاصل کریں، آخرت کی سزا تو الگ سے ملنی ہے. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں، ان نتبع، اگر ہم پیروی کریں الہدا، ہدایت کی، ماں کا تیرے ساتھ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ہدایت کی پیروی آپ کے ساتھ کریں، ماں کا آپ کے ساتھ ہوتا، تب تو ہم کچک لیے جائیں گے، ہم اٹھا لیے جائیں گے. عیسائی مشنری ہمارے پیچھے ہے، یہودیت ہمارے پیچھے ہے، من ارضنا، اپنی زمین سے ہم اچک لیے جائیں گے. تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اولم نمکن لہم، کیا ہم نے انہیں جگہ نہیں دی حرمن، حرم میں، آمنا، جو امن والا ہے، یجبا الیہ، لائے جاتے ہیں اس کی طرف ثمرات، پھل، کل شیء رزق، ہر قسم کے بطور رزق کے ہر قسم کا پھل وہاں میسر ہے اور ہر قسم کی آسائشیں موجود ہیں. حالانکہ وہاں کئی ایک اناج اور کئی ایک پھل فروٹ وہاں کے کوئی مثالی نہیں ہے. ہاں کھجور کی مثال، اور وہاں اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں برکات کا نزول ہوتے ہیں، بالخصوص جو حرم کا ایریا ہے اور مکہ مکرمہ ہے، وہاں تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتے ہیں. لیکن جو ارد گرد سے یہ سلسلہ چلتا ہے درہم داد کا، برہم داد کا، دوسری جگہ سے اللہ رب العزت نے ایسے وسائل، اسباب اور ذرائع پیدا کر دیے ہیں کہ وہاں بیٹھے لوگوں کو یہ چیزیں منتقل ہو رہی ہیں، وہاں پہنچ رہی ہیں، لوگ کھا بھی رہے ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو فرمایا کہ وہاں مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے، وہ مقدس سرزمین ہے جہاں ہر قسم کی سہولت ہے رزق کے لیے. باہر سے بھی کئی ایک چیزیں، کئی ایک پھل فروٹ اور اناج آتے ہیں ملنا جلنا ہماری طرف، ولیکن، اور لیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر ان کے نہیں جانتے. وکم، اور کتنی ہی اہلکنا ہلاک کر دی، من قریۃ، بستیاں، باطرت جو اتراتی تھی، معیشتہ اپنی گزران پر، اپنی معیشت پر ان کو تکبر کا گھمنڈ تھا کہ ہماری معیشت بڑی مضبوط ہے. کتنی ہی ہم نے بستیاں ہلاک کر دی، ایسی بستیاں جو معیشت کے اعتبار سے مضبوط تھی. وتیل کا، تو یہ ہے مساکن، ان کے گھر یہ اجڑے پڑے ہیں، یہ کھنڈرات بن چکے ہیں، یہ ان کے گھر ہیں جو اتراتے تھے کہ ہماری معیشت بڑی مضبوط ہے. تو یہاں سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں پا دیا، انفرادی طور پر بھی ہم اترائیں نہ، ہم اس پر گمانڈ اور فخر کا اظہار نہ کریں، اللہ کا شکر کریں، اور جو مال کے حقوق ہیں اس کی ہم صحیح طریقے سے ادائیگی بھی کریں. زکوٰۃ پر وقت دینا، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھنا، اور فضول خرچی سے بچنا، فضولیات سے، لغویات سے. اس کا جو نہیں آباد کیے گئے میں بعد ان کے بعد یہ معیشت میں اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے والے، اللہ نے ان کو ان کا بیڑا گرک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا گیا. جو بعد میں آباد نہیں کیے گئے، الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی علاقے، چند ایک مکانات، وہاں کوئی اور آگے تو آباد ہوئے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں، وارث تو ہم ہیں، تم وارث نہیں ہو. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ.